انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہ روایت تو ضعیف ہے۔ اب میں نے صبح یہ روایت پیش کی تھی، ان نے اس پر اعتراض کیا کہ روایت ضعیف ہے۔ روایت کا ضعیف ہونا الگ بات ہے اور ضعیف روایت سے استدلال کرنا الگ بات ہے۔ ہم نے کوئی مسئلہ شرعیہ پیش نہیں کیا کہ جس کی روایت کا صحیح ہونا شرط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح فضائل میں ضعیف روایت چلتی ہے، اسی طرح مسائل میں بھی ضعیف روایت چلتی ہے۔ یہ عمومی قانون نہیں ہے کہ مسائل میں ایسی روایت پیش نہیں کر سکتے جو سندن ضعیف ہو۔ بہت سے روایات ایسی ہیں جو سندن ضعیف ہوتی ہیں اور اس کے متن پر امت کا اجماع ہو جاتا ہے۔ روایت سندن کمزور ہوتی ہے، مجتہد اس سے استدلال کر لیتا ہے۔ روایت سندن کمزور ہوتی ہے اور اس کے متن پر عمل کو تلقی امت بالقبول مل جاتا ہے، تو پھر روایت ضعیف ہونے کے باوجود بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن نہ بنائیں کہ جو روایت سندن ضعیف ہوگی ہم اس کو نہیں لیں گے یا قابل استدلال نہیں ہوگی۔ مجتہد کی شرائط کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کو امت مجتہد کہے، امت سے کیا مراد ہے؟ امت سے مراد میں اور آپ عام آدمی نہیں ہے، امت سے مراد فقہائے امت مراد ہے۔ جس آدمی کے مجتہد ہونے پر فقہائے امت کا اجتماع ہو کہ یہ شخص مجتہد ہے، اسے مجتہد مانتے ہیں۔ فقہائے امت جس کو مجتہد نہ مانے اسے مجتہد نہیں مانتے۔ اگر کوئی غیر مقلد سوال کرے تقلید آپ کے نزدیک واجب ہے، اس پر قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل پیش کرو، ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے یہ غیر مقلد ہے، لہذا یہ جاہل بھی ہے اور کم عقل بھی ہے۔ اس کو یہی نہیں پتہ کہ واجب کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نہیں چاہیے۔ اگر نص قطعی ثبوت قطعی دلالت بھی ہو، اس سے جو ثابت ہوگا واجب نہیں ہوگا، وہ فرض ہوگا۔ ہم نے تقلید کو فرض نہیں کہا، واجب کا، تو واجب کے اندر ظنی دلالت بھی چلتی ہے یا قطعی دلالت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے یہود و نصارہ کا جواب فقہ ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میں صبح دلیل ہی تو دے رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں اگر قرآن کریم ناقص ہے، اس میں مسائل نہیں ہیں، اصول نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو میں نے ثابت کیا تھا قرآن کریم کامل ہے اور اس کے کمال کی عملی صورت کا نام فقہ ہے۔ یہ جواب ہی تو پیش کی، اسی بات تو پوری گفتگو کی تھی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، یا ہمارے ایک استاد سے فرماتے تھے، یہ ایک شاگرد تھا درسگاہ میں بیٹھا تو سوال نہیں کرتا تھا۔ استاد جی نے فرمایا کہ بیٹا تم بھی سوال کیا کرو، تم خاموش رہتے ہو، کبھی بھی سوال نہیں کرتے۔ تو دوسرے دن استاد جی نے مسئلہ پڑھانا شروع کیا روزے کا، کہ روزہ کسے کہتے ہیں، افطار کب ہوتی ہے۔ تو استاد نے مسئلہ سمجھایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا استاد جی میرا ایک سوال ہے۔ استاد جی بڑے خوش ہوئے کہ آج اس نے بھی سوال کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ استاد جی نے کہا شاباش بیٹا بتاؤ کیا سوال ہے۔ اس نے کہا استاد جی کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر افطار کب کریں؟ فرمایا تو اچھا کرتا ہے خاموش رہتا ہے، تیرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر غیر مقلدین اعتراض کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 17 احادیث یاد تھی، وضاحت فرمائیں۔ آپ انہیں کہہ دو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، امام صاحب کو 17 حدیثیں یاد نہیں تھی، امام صاحب کو بہت ساری احادیث یاد تھی، یہ جھوٹ مت بولو۔ یہ امام صاحب پر الزام ہے کہ آپ کو صرف 17 احادیث یاد تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ